أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة مات شبرا إلا مات ميتة جاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سبوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا اور جو ہم سبوں کا خالق مالک اور رازق ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے آخری نبی آخری رسول اللہ کے سب سے چہیتے نبی سب سے چہیتے رسول پوری مخلوق میں سب سے افضل بشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. محترم حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، اسلام کے نام پر بہت سارے فرقے وجود میں آئے. انہی فرقوں میں سے ایک گمراہ کن فرقہ خوارج کا فرقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کے متعلق اپنے زمانے میں بیان فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کے درمیان اختلافات واقع ہوں گے، انتشار پھیل جائے گا، ایسے موقع پر اس فرقے کا وجود ہوگا، ایسے موقع پر یہ فرقہ ظاہر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری بھی ہوئی، جو پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کی تھی. جب مسلمانوں کے درمیان انتشار واقع ہوا، لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا لیے، دستوں گریباں ہو گئے، ایسے موقع پر یہ فرقہ وجود میں آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوارج کا فرقہ ظہور پذیر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کے متعلق بیان فرمایا تھا کہ یہ فرقہ ظاہری طور پر اسلام کا لباس پہنے ہوئے ہوگا، لیکن اسلام کے تعلق سے یا یہ کہیے کہ اسلام سے ان کا کوئی بھی سروکار نہیں ہوگا، کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا ان سے اسلام کا. یہ لوگ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام سے کہی تھی، یہ لوگ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے فیکی سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے سامنے اپنے روزوں کو ہلکے سمجھو گے. اسی طرح وہ لوگ نمازیں پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے، لیکن اسلام سے ان کا کوئی سروکار اور تعلق نہیں ہوگا. یہ فرقہ کتنا زہریلا فرقہ ہے، کتنا خطرناک فرقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر اس فرقے کے تعلق سے وعیدیں بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خوارج یہ جہنم کے کتے ہیں. اگر یہ فرقہ
ہمارے زمانے میں ظاہر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح قوم عاد کو ہلاک کیا تھا، جس طرح قوم ثمود کو ہلاک کیا تھا، میں بھی انہیں قتل کر ڈالوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان فرمایا، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوق پائے جاتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے بدترین مخلوق یہ خوارج ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ایسے لوگوں کو جو لوگ ان کے خلاف قتال کریں گے، جہاد کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی تھی اپنے زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس فرقے کی خطرناکی جب آپ کے سامنے واضح ہو گئی، اس فرقے کی بہت ساری صفات ہیں، پہچان ہے. آج جو لوگ مسلم حکمرانوں کے تعلق سے اول فول بکتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، انہیں کافر سمجھتے ہیں، دراصل یہ فکر خوارج کی فکر ہے جو آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے. یہ فرقہ کتنا خطرناک ہے، اس فرقے کی خطرناکی آپ کے سامنے واضح کی گئی. اس کو مد نظر رکھیں اور اس کی خطرناکی سمجھیے. یہ جو فکرہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ مسلم حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں انہیں کافر تک کہہ دیتے ہیں، یہ فکرہ خوارج کا فکرہ تھا. آج مسلمانوں نے اپنا لیا. افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کہنے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس فکرے کے متحمل ہیں اور مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں انہیں کافر کہتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، عوامی پلیٹ فارم پر ان کی برائیوں کو عام کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. یہ فکر خوارج کی فکر ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور حساس رہنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ہی نازک اور حساس مسئلہ ہے. اس فرقے کی خطرناکی کتنی ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ فکر کتنا خطرناک ہوگا. اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اگر ہم کسی بھی مسلم حکمران کو کتاب و سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ہمیں کیا کرنا ہے. ایسے موڑ پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، صحیح حدیث ہمارے پاس آئے گی ہم ایکسپٹ کریں گے. تو جو لوگ اس فکرے کو اپنائے ہوئے ہیں ان کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں احادیث رکھی جائیں گی اور یہ فکر کتنا خطرناک ہے اس کو واضح کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد کچھ حکمران ایسے آئیں گے جو کتاب و سنت پر بھی عمل کریں گے اور کچھ کام ایسے کریں گے جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں گے. جو باتیں کتاب و سنت کے موافق ہوں گی یہ نبوی تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں گی، جو لوگ ان کتاب و سنت کے موافق باتوں پر عمل کرتے ہیں، حکمرانوں کے ساتھ چلیں گے، وہ بری ذمہ ہو جائیں گے. جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہوں گی، جو لوگ انکار کر دیں گے تو ایسے لوگ بھی بری ہو جائیں گے. اب انکار کیسے کرنا ہے حکمرانوں کا، اس کی بھی تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر واضح کر دی. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھتے ہی اسے عوامی پلیٹ فارم پر بیان کرنے لگے، سماج کے اندر لوگوں کو اکسانے لگے، ورگلانے لگے. یہ خارجی فکر ہے، خوارج کی فکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ کیا کرنا ہے ایسے موقع پر، انکار کس طرح کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اراد ان ينصح لذي سلطان في امر فلا يبديه علانیہ. جو شخص حکومت وقت تک پہنچ سکتا ہو، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حکومت وقت تک پہنچ سکتے ہوں، جو نہیں پہنچ سکتے عوام ہیں وہ خاموش رہیں، ان لوگوں
لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حکومت وقت سے ان کا تعلق ہے، روابط ہے، وہ حکومت وقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کسی معاملے کے تعلق سے، اسے تنہائی میں لے جائیں اور تنہائی میں لے جا کر کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہے حکومت وقت کے سامنے رکھیں اور بتلائیں کہ آپ کے یہ فیصلے یا یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ اگر وہ مان جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں اس کے باوجود بھی ایک لفظ بولنے کی اجازت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اگر وہ نبی تعلیمات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ایسے حکمران مان لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں تو جو شخص گیا تھا ان کے پاس ان کو سمجھانے کے لیے قیامت کے دن اوبر ذمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر باقاعدہ فضیلت بیان فرمائی، ایسے لوگوں کو خوشخبری دی جو لوگ حکومت وقت تک پہنچ سکتے ہوں، انہیں نصیحت کر سکتے ہوں اور وہ لوگ جاتے ہوں انہیں سمجھاتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ عادلانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، عدل پر مبنی فیصلے کو حکومت وقت کے سامنے جو انسان رکھتا ہو، عوامی پلیٹ فارم پر نہیں، حکومت وقت کے سامنے جا کر کے عادلانہ باتوں کو رکھتا ہو، گویا اس نے سب سے افضل جہاد کیا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ عوامی پلیٹ فارم پر بیان کرنے کی ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے۔ آج ہوتا یہی ہے، ہمارے زمانے کے اندر بہت سارے مسلم حکمران موجود ہیں۔ ہمارے زمانے میں سب سے بدنام حکومت سعودی حکومت ہے، جبکہ اس سے زیادہ برائیاں، شرک کی غلاظتیں دیگر حکومتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے تو کوئی بعید نہیں ہوگی کہ توحید کا کے علم بردار ہے سعودی حکومت، توحید کا پرچار کرتی ہے صرف اور صرف توحید کی، تو بلا شبہ یہ کوئی خلاف واقع بات نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے ابھی کچھ دنوں پہلے مدینہ کے اندر کچھ غیر مسلمین کو داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔ کتنے مسلمان ایسے تھے، سلفی اخوان بھی ایسے تھے جو اس حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، کافر کہہ دیتے ہیں، سب و شتم کرنے لگتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں اور لوگوں کو اکساتے ہیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت وقت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جبکہ کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر غیر مسلموں کے داخلے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے خود داخلے کی اجازت دی، حضرت ابوبکر نے خود داخلے کی اجازت دی، عمر بن خطاب نے خود داخلے کی اجازت دی، اور اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء پیدا ہوئے، سارے علماء کا اتفاق ہے کہ مدینہ کے اندر غیر مسلمین داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کتاب و سنت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ہمیں دراصل تکلیف توحید سے ہے، اس وجہ سے ہم سعودی حکومت کو گالیاں دینے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، سب و شتم کرنے لگتے ہیں، عوامی پلیٹ فارم پر لوگوں کو بیان کر کے اکسانے لگتے ہیں، اور خطرناک ہی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ حیرت تو اللہ کی قسم اس بات پر ہوتی ہے، اگر سعودی حکومت میں ہم لوگ ہوتے، کتاب و سنت کے خلاف جو بھی کام وہ کر رہے ہوتے، اس کے باوجود بھی ایک لفظ بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایسے حکومت میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہمارا سعودی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دوہرے گناہ کے مستحق ہو رہے ہیں، جس حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں، اس کی برائیاں ہم دوسرے حکومت میں بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہماری حکومت ہوتی ایک بات سمجھ میں بھی آتی، جبکہ یہ بھی شے غلط تھی، دوہرے گناہ کے مستحق ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھریلو معاملات میں کوئی دوسرا انٹرفیئر کرے ہم قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے، ہماری غیرت کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ پتہ نہیں کیسے مسلمانوں کی غیرت اس بات کی اجازت دے دیتی ہے، جس حکومت کے اندر وہ رہ بھی نہیں رہے ہیں، اس حکومت کے تعلق سے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ کتنے بڑے گناہ کے وہ لوگ مستحق ہو رہے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پیشین گوئی کر دی تھی کہ اے لوگوں، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، سترون بعدی اثرة و امورا
तुनकिरूनहा, जो किताब और सुन्नत के खिलाफ काम करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बतलाइए ऐसे मोड़ पर हमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, सही बुखारी की रिवायत है कि जो उनका हक है ऐसे मोड़ पर भी उनके हुकूक की तुम्हें रियायत करनी होगी। उनका हक क्या है? किताब और सुन्नत के मुताबिक जो बातें हैं हर हाल में उनकी इताअत वाजिब होगी। दुनियावी मामलात के अंदर सारी बातों में इताअत वाजिब होगी। दीनी मामलात के ताल्लुक से अगर उनके फैसले हैं किताब और सुन्नत के मुआफिक है वह इताअत वाजिब होगी। अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। एक तफसीर के मुताबिक उमरा की हुक्मरान की इताअत करो। गोया कि जिस तरह अल्लाह की इताअत वाजिब है, प्यारे हबीब की इताअत वाजिब है, उसी तरह उमरा की भी इताअत वाजिब होगी। लेकिन किन मामलों में उमरा की इताअत वाजिब होगी? जो बातें किताब और सुन्नत के मुआफिक होंगी। अगर किताब और सुन्नत के खिलाफ हाकिम वक्त कोई फैसला सादिर फरमाता है तो ऐसे मोड़ पर हुकूमत की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसका ये भी माना नहीं कि हम उनके खिलाफ बगावत करने लगेंगे। आप ना माने, अमल ना करें। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है हुकूमत वक्त उस बात को ना मानने की वजह से आपको कत्ल करने जा रहा हो, ऐसे मौके पर आप ज़ाहिरी तौर पर इकरार कर सकते हैं, और ना इकरार करें तो ऐसे मौके पर आप शहीद कहलाएंगे। ये फजीलत बयान फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया जो उनके हुकूक होंगे ऐसे मोड़ पर भी किताब और सुन्नत के खिलाफ काम करने की वजह से भी ऐसे मोड़ पर भी उनकी बातों को मानना वाजिब होगा। और जो तुम्हारे हुकूक हैं, अगर तुम्हारे हुकूक हाकिम गसब कर ले रहा है, तुम्हारे हुकूक को मार रहा है, तो तुम्हारे हक की जो तलफ़ी हो रही है अवामी प्लेटफॉर्म पर नहीं बयान करोगे, रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा करके अपने हक का तकादा करोगे। ये तालीमात प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अगर हाकिम वक्त आप पर जुल्म कर रहा है, आपके घरों के अंदर घुस घुस करके आपके फैमिली को कत्ल कर रहा है, ऐसे मौके पर भी किसी भी इंसान को ये इजाजत नहीं दी गई कि वो अवामी प्लेटफॉर्म पर हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत करने पर उकसाएगा। करना क्या है? सब्र का मुजाहिरा करे, अल्लाह की बारगाह में आए और ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करे, अल्लाह ताला मेरे हुकूक को मारे जा रहे हैं, रब्बुल आलमीन हाकिम वक्त की इस्लाह फरमा दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर हुकूमत वक्त तक पहुंच सकते हो तो उनके पास जा करके उन्हें नसीहत करें। अगर हुकूमत वक्त तक नहीं पहुंच सकते हैं, आपके हुकूक मारे जा रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि उनके लिए आप खैर की दुआएं करेंगे, रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा करके अपने हुकूक का तकादा करेंगे। एक नहीं कई वाकयात हमारे असलाफ के मौजूद हैं इस ताल्लुक से कि जब उन्हें उनके हुकूक को मारा गया, उनके घरों के अंदर घुस घुस करके कत्ल किया गया, उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हैं, हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत नहीं करते हैं। आपको मालूम होगा हज्जाज बिन यूसुफ के ताल्लुक से कितना जालिम हुक्मरान था, बल्कि वाली था, हाकिम वक्त भी नहीं था, जिसे हम अपने जमाने में सीएम कह सकते हैं। ये एक स्टेट का सीएम था, पीएम भी नहीं था। आप देखेंगे मुतअद्दिद सहाबे किराम को हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किया था। हम और आप होते, हमारे घरों में से किसी एक को भी कत्ल अगर कर देता, ये हाकिम वक्त या सऊदी हुकूमत कत्ल कर देती, तो पता नहीं हम उसके साथ क्या करते। हज्जाज बिन यूसुफ ने बड़े बड़े सहाबे किराम को, लातादाद सहाबे किराम को हज्जाज बिन यूसुफ ने कत्ल किया था। उसके बावजूद भी सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पीछे नमाज अदा किया करते थे। हम और आप होते इसको एक्सेप्ट करते, कबूल करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, अगर आपके हुकूक को मारे जा रहे हैं, अवामी प्लेटफॉर्म पर आप नहीं बयान करोगे, रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाकर के शिकायत दर्ज करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हुकूक को रखोगे। अब्दुल्ला बिन उमर हमारे लिए बिलाशुबा आइडियल है, उसवा है, अमल करके दिखाया पूरी उम्मत को कि अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल किया जा सकता है। अब्दुल्ला बिन उमर ने इसकी परवाह नहीं किया कि मुतअद्दिद सहाबे किराम को कत्ल किया, उसके बावजूद भी वाली थे, उनकी अगर वो नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ना वाजिब होगा। हज्जाज बिन यूसुफ इमामत किया करते थे, सीएम थे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पीछे नमाज अदा किया करते थे। हैरत की बात यह है कि अब्दुल्ला बिन उमर को भी कत्ल हज्जाज बिन यूसुफ ने किया था।
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو قتل بھی حجاج بن یوسف نے کیا تھا، اس کے باوجود بھی اس سے پہلے جب متعدد صحابہ کرام کو قتل کیا گیا ان کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین جو بھی حکم دے گا وہ بلا شبہ مصلحت پر مبنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سمجھتا ہے ہم سے زیادہ، ہم بھلے نہ سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات کیوں دی۔ حکومت وقت کے خلاف آپ بغاوت نہیں کر سکتے، لوگوں کو اکسا نہیں سکتے، بہت بڑا گناہ ہے رب العالمین کی نگاہ میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من رأى من امیری شیئا یکرہ، کہ جو شخص کسی امیر کے تعلق سے کوئی ایسا کام دیکھتا ہے جو اسے ناپسند لگتا ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی کام ہے، ظلم کیا جا رہا ہے اس پر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے موقع پر اگر کوئی حکومت کے خلاف گیا، ایک الگ جماعت بنا لیا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ شِبْرًا مَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔ تو ایسے موقع پر ایسا انسان جو الگ سے جماعت بناتا ہے، اگرچہ حکومت وقت اس پر ظلم کر رہا ہے، گویا کہ وہ کفر کی حالت میں موت پائے گا۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ اسی بات کو اسلاف سمجھا کرتے تھے، ظلم ہوا کرتا تھا، صبر کرتے تھے، رب العالمین کی بارگاہ میں اس ظلم کی شکایت کیا کرتے تھے، عوامی پلیٹ فارم پر اسے نہیں بیان کیا کرتے تھے۔ آج جو سلفی اخوان یا یہ کہ جو بھی مسلمان سعودی حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کی اچھائیوں کو دیکھیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ اگر ایک انسان اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں، توبہ نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منشا پر ہے، کوئی عمل اسے پسند آ گیا، پورے کبیرہ گناہ کو معاف کر کے انہیں جنت میں داخلہ دے دے گا۔ سعودی حکومت کے بارے میں ہم سب یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ان کے دعوت کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ جو لوگ منہج سلف کے علاوہ کسی اور ڈگر پر گامزن تھے، ان کے حج و عمرہ کے موقع پر جو کانفرنسیں کی جاتی ہیں، جو مساجد کے اندر دعات کو تقاریر کے لیے بیٹھایا جاتا ہے، ان کی نصیحت کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ منہج سلف پر گامزن ہو گئے۔ آپ کو تھیٹر سے پرابلم ہے، آپ کو کسی اور شے سے پرابلم ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے توحید کے علم بردار ہونے کی وجہ سے پورے کے پورے گناہ معاف کر کے انہیں جنت میں داخلہ دے دے۔ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے حکومت وقت کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے، آپ کی ساری نمازیں برباد ہوگی، سارے روزے برباد ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، جس حکومت کے تعلق سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ایسی حکومت کے تعلق سے ہم اول فل بکتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، جبکہ اس حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی کہ کوئی شرک و بدعات کی دلدل میں دھسا ہوا تھا، جو بھی دعات حکومت کی جانب سے مقرر تھے ان کی نصیحت کی وجہ سے وہ منہج سلف پر گامزن ہو گیا، اللہ کو صرف یہی نیکی پسند آ گئی، سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ آپ کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ مَاتَ شِبْرًا شِبْرًا إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔ کفر کی حالت میں ایسے انسان کی موت ہوگی۔ لہذا یہ بہت ہی نازک اور حساس مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے حجاج بن یوسف کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباسیہ کا دور آیا، مسلم حکمران تھے، اہل بیت میں سے بہت سارے صحابہ کرام کو ان لوگوں نے قتل کیا، متعدد صحابہ کرام کو ایسے لوگوں نے قتل کیا، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام ان کے پیچھے نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ کفار کے خلاف جہاد کرنے جاتے جو کہ صحابہ کے قاتل ہیں، تو صحابہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر کفار کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے، لیکن عوامی پلیٹ فارم پر ایک بھی لفظ نہیں بولا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں، بڑے مشہور سلفی تھے۔ ائمہ اربعہ میں سے 4 امام ہیں، امام احمد، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، چاروں ائمہ میں سے بڑے ہی جلیل القدر عالم، اور یہ کہ ہمارے سلف میں سے ایک سلفی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر وہ زندگی گزار رہے تھے، فتنہ خلق قرآن اٹھتا ہے، حکومت وقت مسلمان ہے۔ حکومت وقت کا عقیدہ معتزلیوں کا عقیدہ تھا، معتزلیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مجید یہ غیر مخلوق ہے۔ مخلوق اور غیر مخلوق کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتلا دوں۔ معتزلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید یہ مخلوق ہے۔ مخلوق اور غیر مخلوق کسے کہتے ہیں
کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہم سب کیا ہوئے؟ مخلوق ہوئے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں پیدا کیا, اللہ کیا ہوا؟ غیر مخلوق ہوا. جو قرآن مجید ہم تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی زبان سے بولے گئے الفاظ ہیں. تو جب اللہ کو کسی نے نہیں پیدا کیا, گویا کہ قرآن مجید کو بھی کسی نے نہیں پیدا کیا, گویا کہ قرآن مجید بھی غیر مخلوق ہوا. یہ واضح ہو گیا. اب آپ قصہ سنیے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں فتنہ خلق قرآن اٹھتا ہے. حاکم وقت جو تھا وہ مسلمان تو تھا لیکن عقیدتاً معتزلی تھا, مامون تھا. اس کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مجید نعوذ باللہ غیر مخلوق ہے, اسے پیدا کیا گیا ہے. جب مخلوق مانیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ جس طرح ساری مخلوقات فنا ہوگی قرآن مجید بھی نعوذ باللہ فنا ہو جائے گا. نتیجہ تک یہ لازم آئے گا. یہ عقیدہ کا مسئلہ تھا, بہت ہی حساس مسئلہ تھا. حکومت وقت لوگوں کو مجبور کیا کرتا تھا کہ اس عقیدے پر گامزن ہو جاؤ وگرنہ سزائیں دی جائیں گی. وقت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہوتے ہیں, عوامی پلیٹ فارم پر نہیں, حکومت وقت کے پاس جا کر سمجھاتے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, اگر عقیدے میں بگاڑ ہوگا کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگے. آپ سمجھو اس کی خطرناکی کتنی ہے. قرآن کے اندر بہت ساری آیات موجود ہیں, احادیث کے اندر بہت ساری احادیث موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن مجید یہ غیر مخلوق ہے. حکومت وقت یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت کے امام ہیں اور ان کے ساتھ ایک لمبی تعداد ہے. اگر یہ عقیدے کے اعتراف نہیں کرنے والے ہوں گے, ان کے جو ماننے والے وہ کبھی نہیں مانیں گے. اسی وجہ سے انہیں دھمکی دیا کہ آپ اس عقیدے کے قائل ہو جائیں وگرنہ آپ کو سزائیں دی جائیں گی. مامون یہ معتزلی تھا, مامون کی وفات ہوئی, دوسرا کوئی آیا وہ بھی معتزلی تھا, مسلمان تھا, عقیدتاً معتزلی تھا. اس کے بعد واثق باللہ آیا, وہ بھی مسلمان تھا, عقیدتاً معتزلی تھا. تین بادشاہوں نے مل کر وقت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سزائیں دی, اس وجہ سے کہ اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ تھے ہمارے اسلاف. سزائیں دی گئی, 28 مہینوں تک جیلوں میں قید رکھا گیا. موٹے موٹے جلادوں کو, طاقتور جلادوں کو بلایا جاتا تھا, پیٹھ کو ننگی کر دی جاتی تھی. جتنی بھی طاقت ہوتی تھی ایک ایک جلاد باری باری کوڑوں کو برسایا کرتا تھا. یہ اتنے کوڑے سخت مارے جاتے تھے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. ننگا کر کے انہیں دھوپ کے, جہاں چلچلاتی دھوپ ہوتی تھی وہاں پھینک دیا جایا کرتا تھا. اس کے باوجود بھی اس عقیدے کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تسلیم نہیں کیا. یہی کہا کرتے تھے اوتونی شیئا من کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول بہ. ایک آیت پیش کر دو, مارا جاتا کہتے حاکم وقت سے, ایک آیت پیش کر دو, ایک حدیث پیش کر دو, اس عقیدے کا میں بھی قائل ہو جاؤں گا. ایک آیت پیش کر دو, ایک حدیث پیش کر دو, اس عقیدے کا میں بھی قائل ہو جاؤں گا. لوگ آتے وقت کے امام سے تقاضا کرتے, امام احمد بن حنبل واللہ آپ صرف ایک اشارہ کر دیں ہم حکومت وقت کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا یہ نبوی تعلیمات نہیں ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کے قصے کو نقل کیا, حیرت ہوگی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک دعا کو قبول کرے گا تو میں حاکم وقت کے تعلق سے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے. یہ تھے ہمارے اسلاف, سجدوں میں جایا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل حکومت وقت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. ہم اور آپ ہوتے, سعودی حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کیا حال ہے. اگر وہ ہماری حکومت ہوتی تو نہ جانے اس حکومت کے ساتھ کیا کیا جاتا. کافر تو چھوڑیے, موقع ملتا تو قتل بھی کر ڈالتے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے اس واقعے کے ذریعے تمام امت مسلمہ کو ایک سبق دیا, ایک بطور آئیڈیل یہ نمونہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا ظلم ہو رہا ہو آپ پر, اس کے باوجود بھی آپ حکومت وقت کے خلاف خروج نہیں کریں گے. آپ کا حق مارا جا رہا ہے, رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کریں گے یا یہ کہ ان کے لیے دعا کریں گے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حکومت وقت کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے تھے اگر حاکم درست ہو گیا پوری سماج درست ہو جائے گی. یوسف قرضاوی کے بہت سارے لوگ متبعین ہیں, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یوسف قرضاوی نے کتنے فتنوں کو برپا کیا. یہ بھی خوارج کے اس فکر کا علم بردار تھا, لوگوں کو اکسایا کرتا تھا کہ اس فکر کو اپنا لیا جائے.
جو لوگ کتاب و سنت کے خلاف مسلم حکمران کام کر رہے ہیں ان کے خلاف بغاوت کیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات یہ انصاف پر، مصلحت پر مبنی ہے۔ اس کے جو لوگ بھی متبعین تھے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کیے، حکومت وقت نے ایسے لوگوں کو تہس نہس کر دیا۔ یوسف قرضاوی کے متبعین نے اس کی پیروی کی، یوسف قرضاوی نے بہت سارے ملکوں کے عوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ حکومت وقت نے عوام الناس کو گھروں کے اندر محصور کر کے بہت سارے گھروں کو جلا دیا، اس وجہ سے کہ ان کے خلاف بغاوت کیا گیا تھا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایسے موقع پر یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ لوگوں سن لو، حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یوسف قرضاوی کہا کرتا تھا، ابن عثیمین، ابن باز یہ حکومت کے چٹو لوگ ہیں، یہ لوگ صرف حکومت کرتے ہیں، باتوں کو سمجھتے نہیں، یہ حید و نفاس کے علماء ہیں۔ جب پوری کی پوری حکومت کو تباہ و برباد کر دیا، لبنان کو تباہ کیا، یمن کو تباہ کیا، نہ جانے کتنی حکومت کو تباہ کیا، اس کی اتباع کرنے کی وجہ سے بعد میں وہ بھی قائل ہوا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سچ کہا کرتے تھے، جب اس نے تباہ کر دیا بہت سارے فتنے اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے کو جائز سمجھتا تھا، جو کہ خوارج کا فکرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تعلیمات یہ مصلحت پر مبنی ہے۔ ایک آخری واقعہ آپ کو بیان کر کے میں ختم کروں گا اپنی بات کو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الامارہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان سے ایک بات کہی تھی کہ اے حذیفہ، میرے بعد تم دیکھو گے بہت سارے مسلم حکمران آئیں گے جو کتاب و سنت پر نہیں چلیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے ہی میں بتلا دیا تھا، یہ تعلیمات دے دی تھی۔ بہت حساس اور نازک مسئلہ تھا کہ جو چیزیں ابھی واقعی بھی نہیں ہوئی ہیں، اللہ کے نبی پہلے ہی تعلیمات دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، دیکھو میرے بعد بہت سارے مسلم حکمران آئیں گے جو کتاب و سنت کے خلاف کام کریں گے، سنت پر گامزن نہیں ہوں گے۔ حذیفہ بن یمان نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر آپ ہمیں کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی اطاعت کو لازم پکڑنا۔ اگر حکومت وقت تمہارے پیٹھ پر کوڑے برسائے، تمہارے گھروں کے اندر گھس گھس کر کے آپ کے افراد کو قتل کریں، مالوں کو لوٹ لے، اس کے باوجود بھی ان کی اتباع کو چھوڑنا نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے مفتی تھے، مدینہ کا جو والی تھا اس کو ایک عورت سے محبت ہو جاتی ہے، ایک عورت سے محبت ہوتی ہے اور وہ عورت کسی کے نکاح میں ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس سے شادی کرنا ہے تو پہلے ادھر سے طلاق ہونی چاہیے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے طلاق کے بارے میں کہ اگر جبرن طلاق دے دی جائے، جسے عربی زبان میں طلاق مکرہ کہتے ہیں، کہ اگر زبردستی اس شوہر کو مجبور کیا جائے دھمکا کر کے کہ عورت کو طلاق دے دو، کیا یہ طلاق واقع ہوگی؟ کتاب و سنت کہتی ہے کہ واقع نہیں ہوگی۔ امام مالک نے والی کی پرواہ نہیں کی، کہا کتاب و سنت کا یہ فیصلہ ہے، کتاب و سنت کے مطابق یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چونکہ یہ بھی امام تھے، والی سمجھتا تھا کہ اگر ان کے فیصلے کے خلاف میں کام کروں گا پوری عوام الناس میرے خلاف آ جائے گی، اس لیے کہ امام کے بہت سارے لوگ متبعین ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کو مجبور کیا گیا، آپ طلاق مکرہ کے سلسلے میں میرے حق میں فیصلہ دے دیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، پرواہ نہیں کیا، اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بڑے سے بڑے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس فکرے کو نہ ماننے کی وجہ سے والی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دونوں ہاتھوں کو موڑ دیا، جس کی وجہ سے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ آپ جو دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں جو امام مالک کے متبعین ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ کا جب ہاتھ توڑ دیا گیا تھا تو نماز کے وقت چونکہ ہاتھ کام کرنا بند کر دیا، نیت بھی نہیں باندھ پاتے تھے، ایسا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے۔ اسی کی پیروی کرتے ہوئے آج مالکی مذہب لوگ، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے اسی عمل کی پیروی کرتے ہوئے آج وہ لوگ بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ واقعہ کوئی بھی رہا وہ جائز نہیں ہے۔ حدیث جب موجود ہے اور ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ ہاتھ تو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے باوجود اس کے کہ ان کے دونوں ہاتھوں کو توڑ دیا گیا، ایک بھی لفظ والی کے خلاف نہیں بولتے ہیں۔ مجھے باتیں بہت ساری بتلانی تھی لیکن چونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ایک نچوڑ رکھ دیا گیا آپ کے سامنے کہ مسلم حکمرانوں کے تعلق سے لعن طعن کرنا،
ان کو گالیاں دینا یہ خارجیوں کی فکر ہے، یہ خوارج کا فکرہ ہے، یہ خوارج کی سوچ ہے. اور خوارج کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جہنم کے کتے ہیں. اگر میرے زمانے میں یہ خوارج ظاہر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قوم عاد کو ثمود کو قتل کیا تھا اسی طرح میں بھی انہیں ہلاک کر ڈالوں گا اور قتل کر ڈالوں گا. بہت ہی حساس اور نازک مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے آپ کی ساری نمازیں غلط ہو سکتی ہیں، ساری عبادات باطل ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے اس شے کو واضح کر دیا. ہم زیادہ سے زیادہ اس موقع پر ایسے بھائیوں کے تعلق سے دعا کر سکتے ہیں جو لوگ اس فکرے کو اپنائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فکرے کے تعلق سے تمام مسلمانوں کو حساس ہونے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین کتاب و سنت کا جو موقف ہے مسلم حکمرانوں کے تعلق سے بہت ہی نازک مسئلہ ہے، جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی موقف ہے کتاب و سنت کا اس موقف پر ہم تمام لوگوں کو گامزن کر دے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر گامزن رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما ایمانی کی حالت میں فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر. قوموا إلى صلاتكم.